وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. حضرت شعیب فرما رہے ہیں اپنی قوم جو دشمن بنی کھڑی ہے, کہہ رہے ہیں میں تو صرف جتنی میری توفیق استطاعت ہے اس کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں, اور میری توفیق کہیں سے نہیں ہے سوائے اللہ کے, اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے. میں تو اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. بس وارث انبیاء کا کیا کام ہے؟ اصلاح. اور جو انبیاء کے مخالف ہیں ان کا کام کیا ہے؟ فساد, جسے قرآن مجید فساد کہتا ہے. بس مبشرین نبی خوشخبری دیتے ہیں ہمیں فالو کرو, ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے, ہم دولت کی عادلانہ تقسیم کریں گے, ہمیں فالو کرو. جو ظالموں کا خوف رہتا ہے, مظلوموں کو اور کمزوروں کو, طاقتوروں کا خوف رہتا ہے معاشرے میں, ہم اس خوف سے تمہیں نجات دلا دیں گے اسی دنیا میں. ہم اللہ نے جو تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں نکھرنے کے لیے بہترین ماحول پرووائڈ کریں گے. چاہے تم معاشرے کے کسی طاقتور بندے کے اولاد ہو یا کسی کمزور کی اولاد ہو, تمہیں مواقع فراہم کیے جائیں گے. عادلانہ نظام ہم معاشرے میں قائم کریں گے, یہ نبی کہتا ہے آ کر. نبی کا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ نبی کیا ہے؟ تھوڑا سا بڑے لیول کا مولانا. ٹھیک ہے, مولانا کیا کرتے ہیں؟ مثلا آتے ہیں, واز کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, سر جھکا کے یوں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا نیک ہے. نبی یوں نہیں رہتا ہے. نبی جنگ بھی کرتا ہے, نبی لشکر تیار کرتا ہے, نبی پالیسی دیتا ہے, فورن پالیسی دیتا ہے, دوسرے ممالک کے لوگوں کو, بادشاہوں کو خط لکھتا ہے. جس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے نبی نے, اس میں کوئی غریب نہ رہے اس کے لیے پورا سسٹم دیتا ہے. کہتا ہے تم میں سے پچھلی قوموں پر اس لیے عذاب آئے اور تباہ ہوئی کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا اس پر پردہ ڈالتے تھے, کنسیشن دیتے تھے, اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا اس کو سخت سزا دیتے تھے. اللہ نے نیست و نابود کر دیا اس حرکت کی وجہ سے. لہذا کوئی کمزور, کوئی طاقتور جو بھی جرم کرے گا ایک جیسی سزا ملے گی. نبی عادلانہ نظام دیتا ہے اسی دنیا میں. نبی آ کے کہتا ہے جب بھی تم نے گواہی دینی ہے, تم نے سچی گواہی دینی ہے, چاہے تم نے اپنے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے, تم نے خود خرابی کی ہو, اپنے خلاف, اپنے ماں باپ کے خلاف. وہی نبی جو کہہ رہا تھا ماں باپ کا احترام بہت زیادہ کرنا ہے, وہی نبی کہہ رہا ہے اگر ماں یا باپ نے کوئی جرم کیا ہے جس کے بارے میں تمہیں گواہی دینی ہے تو پھر ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دو, رشتہ دار کے خلاف گواہی دو, چونکہ اب جس نے تمہیں ماں باپ کے احترام کا کہا تھا وہ تم سے کہہ رہا ہے اب اس کے خلاف گواہی دو. ایک پورا سسٹم دیتا ہے. اس پورے سسٹم کو پردوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اور صرف رسول کا یہ بتایا جائے تم ایک آنسو بہاؤ, جناب سیدہ نے کہا تم یہ کرو, تمہیں میں کنفرم لے کے جنت میں جاؤں گی, اور اس طرح بتایا جائے, باقی چیزیں نہ بتا کر اتنا اس بات کی تکرار کی جائے کہ ایک بندے کے ذہن میں یہ عقیدہ آ جائے کہ مجھے نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ مجھے شریعت کے کسی واجبات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, نہ امر بالمعروف, نہ نہی عن المنکر, نہ مجھے اپنی زبان کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, نہ آنکھ کنٹرول کرنے کی, نہ مجھے اپنی آمدنی میں حرام و حلال دیکھنے کی ضرورت ہے, بس مجھے رونا ہے, ماتم کرنا ہے, اور بی بی نے وعدہ کیا میں پکا جنتی ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ ملتوں کو بے ایمان بنانے کے لیے ایک چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر باقی چیزوں سے کاٹ کر پیش کر دینا اور سمجھنا کہ باقی سب چیزیں ادنا رہ گئی. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں نماز کی کیا ویلیو ہے, اور بعض لوگ منبر پر آ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے نماز حقیر چیز فیل ہو. قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جہنمیوں سے جب سوال ہوگا جنتی سوال کریں گے. سورۃ المدثر اٹھا کے پڑھیے, 29ویں سپارے میں ہے. سورۃ المدثر اٹھا کے پڑھیے, میں عربی نہیں پڑھتا, ٹائم کم ہے. کیا ہے وہاں پر کہ جنتی جہنمیوں کے بارے میں سوال کریں گے, اور یہ سوال کس لیے ہوگا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہو جو دنیا میں ساتھ تھے, جن کو جانتے ہی نہیں تھے, ان کے بارے میں. قرآن کے لفظ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ وہ فلان فلان نہیں ہے جنت میں, اللہ تعالیٰ ان کا ڈائریکٹ رابطہ کروا دے گا, بات کرو ان سے. یہ جنتی ان سے سوال کریں گے کیا چیز تمہیں لے کے آئی ہے جہنم میں. پہلا ریزن جو وہ بتائیں گے, کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا ریزن, یعنی پہلی پکڑ ہماری اس بات پہ ہوئی ہے, اس لیے تو کربلا میں قائم ہو رہی ہے نماز. اگر کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کی قسم کربلا میں ہوتی. سید الشہداء کو چھوٹ ہوتی.
کتنی سختی میں پڑھی ہے، پڑھ کے دکھا۔ اب وہیں پہ قرآن کہتا ہے، جب یہ کہیں گے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں نہیں تھے، اس لیے ہم جہنم میں آئے ہیں، یہ بات آگے چل کے اللہ تعالیٰ 2-3 اور صفات بتاتا ہے، جن میں سے ایک وہی ہے جو میں نے کل کہی کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سیکنڈ ریزن وہ یہ بتائیں گے کہ ہم جو تھے اپنے معاشرے کے مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اپنے پاس مال تھا لیکن معاشرے کی غربت کو اپنی رسپانسبلٹی، محروموں کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے تھے، ان کی زندگی میں کوئی ایسا پروگرام، کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے دوسروں کے کام آنا۔ یہ خود بتائیں گے۔ یہ 2 بڑے ریزن ہیں اللہ نے میں اٹھا کے جہنم میں پھینکا۔ پہلا ریزن حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ نماز حقوق اللہ کی نمائندہ ہے۔ لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانے نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد کی نمائندگی ہے اس جملے میں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن کے مزاج سے خود کو مانوس کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے نہ بد کیے، قرآن سے وحشت نہ کیجئے، قرآن سے انس پیدا کیجئے اپنے ساتھ۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ باقی ہر چیز جو آپ سنتے ہیں، چاہے کسی کتاب میں ہو، اصول کافی میں ہو، من لا یحضرہ الفقیہ میں ہو، تہذیب الاحکام میں ہو، الاستبصار میں ہو، بہار الانوار میں ہو، نہج البلاغہ میں ہو، کسی کتاب میں کوئی حدیث ہو، اگر قرآن کے خلاف ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارے ائمہ نے بتایا ہے۔ یہ آپ کے لیے توجہ فرمائیے، یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے میری بات کو، جو مثلا علماء نہیں ہیں، مثال کے طور پر مدرسے میں نہیں پڑھے، نہیں پڑھنے جانا انہوں نے، اور سب جا بھی نہیں سکتے، یہ آپ کے لیے قرآن مجید آسان ترین راستہ ہے اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پہ رکھنے کا، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا۔ اگر آپ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ ادھر مولانا جو پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تم نے جناب اتحاد کرنا ہے، ادھر جو مولانا بیٹھا تھا وہ دوسروں کو چھیڑ رہا تھا، دوسرے مسلک والوں کو ان کی توہین کر رہا تھا، ہم کس دونوں مولانا تھے، دونوں قوم سے آئے تھے، دونوں نجف سے آئے تھے، ہم مرتے کیا نہ کرتے، ہم کدھر جاتے، انہوں نے بیڑا غرق کیا، اللہ آپ سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے میں مولویوں کو پکڑ دوں تمہیں چھوڑ رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا حشر کر دیا فرقہ واریت نے، کیا حشر کر دیا، پاکستان کا کیا حشر کر دیا۔ اللہ آپ سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا، میری کتاب میں ایک چھوٹی سی آیت تھی، میں نے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، میں نے کہا تھا اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو ایک تو غیر سنجیدہ، نان سیریس، لاؤبالی قسم کے لوگ نہیں ہوتے، سنجیدہ ہوتے ہیں، جب بات کی جا رہی ہے اسے غور سے توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کے اندر چیزوں کو اینالائز کرنے کی، پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت کس میں پیدا ہوتی ہے؟ جو محنت کرتا ہے۔ آپ نے زیارت کے سفر پر پتھر خریدنے، اگر وہ بندہ جو پتھروں میں رہا ہے، پتھروں کو اس نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، وہ اصلی اور نقلی کی پہچان کر دے گا، ورنہ آپ دکاندار کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے غلط قسم کا پتھر لے کے آ جائیں گے، اور بعد میں یہاں پہ آ کے اسے گالیاں دے گے کہ مجھے فراڈ کر لیا، وہاں پہ اتنی باتیں کر رہا تھا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے بہت سارے لوگ اپنے علماء پہ لانتے کریں گے قیامت کے دن، اور قرآن کی باتیں یہ نہیں ہے وہ تو یہودیوں کے بارے میں، مسیحیوں کے بارے میں، قرآن کے فارمولاز تا قیامت